دشمن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے محترم قائدین، السلام علیکم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے بھٹو. یہ بھٹو. آج ہم پھر گری خدا بخش میں تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے، ہمارے آنکھیں پرنم ہیں، مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، مقابلے میں جرت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق، عوام سے محبت کا سبق، عوام کی خدمت کا سبق، شہادت کا سبق، صداقت کا سبق. حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم عوام کے آواز ہیں، ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ گری خدا بخش کا مزار کو دیکھے. یہاں کے شہیدوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے، جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے، عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا. شہید میر مرتضی بھٹو کو دیکھیں. ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھٹو کو شہید کیا گیا، ایک بہن کو نشانہ بنانے کے لیے
ایک بھائی کو شہید کیا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہی دیکھے، جنہوں نے پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی۔ یہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو بھی ہے، جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ ان شہیدوں سے پیار کرنے والوں کو دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور ان سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں جلسہ جاری ہے، جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں غم ہے، آنکھیں پرنم ہیں مگر حوصلہ بلند ہے۔ جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے۔ تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں۔ شہید بھٹو سبق ہمیں یاد ہے، تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں۔ شہید بھٹو تخت دار پر چڑھ گئے مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے۔ کیا کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کر سکتے؟ آج ان کی قیادت کی، ان کی بہادری کی، ان کی ذہانت کی ہمیں بہت ضروری ہے۔ جب ان کی قیادت بلاول بھٹو اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تخت دار قبول کیا لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ شہید بھٹو اور بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہیں۔ بھٹو سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج ہمیں بے نظیر بھٹو کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھٹو سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج ہمیں بے نظیر بھٹو کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں۔ کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق اور عوام کی آواز ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے۔ تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حق میں ہے اور رہے گا۔ خون شہیدوں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا۔ بے نظیر تھی، وہ بے نظیر ہے اور وہ بے نظیر رہے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو عوام سے محبت کا درس وراثت میں ملا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آخری ملاقات میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرا مشن جاری رکھنا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ستاروں سے دیکھوں گا۔ میں نے جس صبح کے لیے تخت دار کو چوما ہے، وہ صبح آئے گی، ضرور آئے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔
اس آئین کی حکمرانی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی، جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں تھی۔ ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو نہیں ہے، مگر ان کے اصول ہے، ان کا مثال ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے، کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے، بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے، نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے، زمین پانی کو ترس رہی ہے، مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا۔ ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کا پتلی کو سنائی دے رہی ہے۔ عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے، مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا، اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کٹ پتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔
عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں۔ میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے؟ وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی جلسہ کرے، اگر گرفتاریاں ہوتے ہیں، اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے، اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے، میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا۔ یہ تو آمرو جابرو کا وتیرہ ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر آمر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے۔ یہ کت پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا ڈھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے۔ وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے؟ اس کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تختہ دار قبول کیا لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ شہید بھٹو اور بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ بھٹو سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج ہمیں بے نظیر بھٹو کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ بے نظیر بھٹو کے حق میں ہے اور رہے گا۔ بے نظیر بھٹو دہشت گردوں کے لیے دہشت اور غریبوں کے لیے روشنی کی کرن تھیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر سے کہا تھا کہ عوام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ شہید محترمہ نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہمیں بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں مذہب کے نام پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب
تو دینا پڑے گا. یہ عوام جواب لے کر رہے گی. عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے, دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں, مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے. فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئی ہے. غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو. مگر اب یہ کھلواڑ جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے, معیشت تباہ. بلاول بھٹو اس وقت گڑھی خدا بخش میں خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عدل اور برداشت ہو, بات کرنے اور سننے کا حوصلہ ہو. ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عدل برداشت ہو, بات کرنے اور سننے کا حوصلہ ہو. ہمیں بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے, پاکستان بچانا ہے. شہید محترمہ نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کر دی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر سے کہا تھا کہ عوام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. بے نظیر بھٹو دہشت گردوں کے لیے دہشت اور غریبوں کے لیے روشنی کی کرن تھی. ہمارے دلوں میں غم ہے, آنکھیں پرنم ہیں, مگر حوصلے بلند ہیں. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق. شہید بے نظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد کی کرن تھی. ہمارے دلوں میں غم ہے, آنکھیں پرنم ہیں, مگر حوصلے بلند ہیں. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق. شہید بے نظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حق میں ہے اور رہے گا. ہم شہیدوں کے وارث ہیں, ہم آئین کے خالق اور عوام کی آواز ہیں. کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے, مخالفت کرتا ہے, مگر جو ہمارا پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں, جو بلوچستان کے عوام اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے, تو ہمارا ہی سم کا وزیر اعلیٰ ہے جو NFC کے فورم بھی بیٹھتا ہے, CCI کے فورم پہ بیٹھتا ہے, اور آپ سب کا پاکستان کے عوام کا آواز اٹھاتا ہے. صرف سندھ ہی ہے جو ہر سطح پر احتجاج کر رہی ہے. سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھ رہی ہے. سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل ہے, یہ وہاں کی عوام کے جزیرے ہیں. ہم کسی کو آپ کا جزیرے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں. سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں. مگر کراچی سے لے کے کشمور تک, گھوٹکی سے لے کے کیتی بندر تک, سپی سے کوئٹہ تک, کوئٹہ سے گوادر تک, یہاں تک کہ سوئی میں بھی گیس نہیں ہے. سوئی کے عوام کے لیے گیس نہیں ہے, جیسے آپ کے لیے گیس نہیں ہے. جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے, جن کو آئین کا مطابق سب سے پہلا حق ہے, اس عوام کے پاس وہ عوام گیس کو ترس رہے ہیں. شاید ڈاکٹر مالک صاحب نے سی پیک کا ذکر کیا. ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سی پیک عوام کا فائدہ میں ہوتا, اور اس وقت ایسے نہیں ہو رہا ہے. ہم بھی چاہتے تھے کہ سی پیک آپ کا فائدہ کے لیے ہو. ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کا پسماندہ علاقے کو سب سے پہلا حق سی پیک پہ ملے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, فاٹا ہو, آپ کا رٹو دیرو ہو یا گوادر ہو, یہاں کے عوام کو سی پیک کا فائدہ ملے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف
अवामी सी पैक कामयाब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो सी पैक कामयाब हो सकता है जो मुकामी लोगों को फायदा देता है। हमें वो सी पैक नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पापा जॉन्स वालों को फायदा दे। हमें पापा जॉन्स वाला का सी पैक नहीं चाहिए, हमें वो सी पैक चाहिए जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था। हमें वो सी पैक चाहिए जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की थी। हमें वो सी पैक चाहिए जो मुकामी अवाम को रोजगार दो, मुकामी अवाम को फायदा दो, ना कि किसी और कुव्वत को फायदा दो। उसी सी पैक का गवादर, उसी गवादर की वजह से, गवादर की आवाम की वजह से हमारे पास ये सी पैक है। पंजाब की वजह से नहीं, सिर्फ की वजह से नहीं। अम्मी के लिए हैप्पी बर्थडे अम्मी। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए।